ناظرین السلام علیکم. ناظرین ڈاکٹر دانش پروگرام جواب چاہیے کے ساتھ حاضر ہے. آج میرا پروگرام بیسیکلی جو اس وقت کرنٹ سچویشن ہے اس کے اوپر ہے اس پہ بات ضرور کروں گا, لیکن کچھ ایسے فونز ہیں, ایسے حالات ہیں جس کے اوپر ہر آدمی کو تکلیف ہے اور اس کا ذکر کرنا بہت ضروری ہے, میرے فرائض میں سے ہے. آج کل پاکستان میں اس موجودہ 13 مہینے کے اندر جو مہنگائی جس آسمان کو جو چھو رہی ہے, اس میں ایک آدمی جو ہے, بہت سارے لوگ بے روزگار ہو چکے ہیں. اگر گھر میں ایک روزگار ہے, کمانے والا ہے, تو اس دور میں اسے بھی نکال دیا جا رہا ہے, وہ بھی بے روزگار ہو رہا ہے. مجھے فون آتا ہے اور کہتے ہیں کہ جی سر ہمیں نوکری سے نکال دیا گیا ہے. تو ہم نے کہا آپ نے ہمیں کیوں کال کی ہے؟ تو وہ کہتے ہیں میڈیا ہے, آپ ہمارے لیے بات کریں, آپ کی بات سنی جاتی ہے. ہم کہہ رہے ہیں, ہم نے کہا کہ ہم 13 مہینے سے موجودہ حکومت کو یہی بتا رہے ہیں, لیکن لوگ نکالے جا رہے ہیں, تعداد لاکھوں سے لاکھوں میں ہوتی چلی جا رہی ہے, ہم کیا کریں؟ تو ہم نے ان کو مشورہ دیا اور روتے ہوئے بولا ہے, روتے ہوئے یہ لڑکے بات کر رہے تھے, ینگ, جن کے پاس بڑی اچھی اچھی ڈگریاں تھیں. اور میں نے ان سے پوچھا کہ آپ ایک کام کیجئے کہ آپ ہمیں تو بتا دیا, لیکن آپ کورٹ جائیے, صرف کورٹ ہی آپ کو ریلیف دے سکتا ہے. تو ان کا یہ دوسرا جملہ سن کے بھی بہت تکلیف ہوئی. انہوں نے کہا ڈاکٹر صاحب یہاں ہمارے پاس کھانے کو نہیں ہے, ہم کورٹ کیسے جائیں؟ یہ ہٹائیے ایک طرف, آئیے دوسری طرف. یہ جو بزرگ ہیں میرے اور آپ کے والدین, اور اب بھی ہم اسی اسٹیج پہ جا رہے ہیں, جو بہت سفیش پوش لوگ ہوتے ہیں, جن کے فون آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب, مجھ سے میں بہت سارے لوگوں کو فون کرتے ہوں گے, یقیناً کرتے ہوں گے, لیکن میرے فرائض میں تو میں اپنی بات بتاؤں. کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب سارا سال ہم نے محنت کر کے جو جمع پونجی جمع کی تھی وہ ہم نے سیونگ سرٹیفکیٹ پہ لگا دیا, تاکہ اس سے مہینے میں ہمیں چند پیسے ملے تو ہم اپنی بقیہ زندگی جو رہ گئی ہے اس کو گزارا کریں. دوائی بہت اوپر چلی گئی ہے, علاج بہت مہنگا ہو گیا ہے, لیکن موجودہ حکومت نے ہمارے منافع میں سے 2.5 سے 3% کاٹ لیا ہے. اب بتائیے ہم کہاں جائیں, کس کے پاس جائیں؟ ادھاروں پہ زندگی گزر رہی ہے, کوئی دینے کو بھی تیار نہیں ہے. تو یہی ایک پونجی تھی ہم سفید پوش لوگوں کی, تو ہم کیا کریں؟ اب میں ان سے کیا کہوں؟ میں نے کہا کہ چلیں آپ کی آواز میں ضرور وزیر اعظم تک پہنچاؤں گا. ایک اور طرف آ جائیے, یہ جو ڈپارٹمنٹل کرکٹ تھی, اس ڈپارٹمنٹل کرکٹ میں جو لڑکے کھیل رہے تھے, کرکٹ کھیل رہے تھے, اس ملک کے وزیر اعظم نے بھی ڈپارٹمنٹل کرکٹ کھیلی, PIA سے کھیلی, جاوید میاں, محسن حسن خان, حبیب بینک سے کھیلے. تو کیا ہوتا تھا کہ یہ ڈپارٹمنٹ ان کو کچھ پیسے دیتے تھے, 50,000 60,000, تو یہ اتنا پڑھ تو نہیں سکتے تھے, یہ کھیلتے تھے, اور اس کھیل کی بنیاد پر وہ پاکستان کا نام روشن کرتے تھے. بڑے اچھے اچھے لوگ نکلے. وزیر اعظم صاحب, آپ نے ڈپارٹمنٹل کرکٹ بند کر کے ان تمام لوگوں کو بے روزگار کر دیا ہے. روتے ہیں یہ, کوئی کریم چلا رہا ہے, کوئی بائک چلا رہا ہے, کوئی اسکوٹر چلا رہا ہے, اور کوئی تو کچھ بھی نہیں چلا رہا ہے. ایک آدمی کا روزگار چھیننے کا مطلب ہے, چیخ چیخ کے انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب میری گھر کی روزگار چھیننے پر میرے 3 بہنیں, میں, والدہ, میری والد صاحب نہیں ہیں, ہم روڈ پہ آ چکے ہیں. تو ایسے کئی گھر ہیں, کتنے لوگ اس سے نکالے گئے. میرے پاس آج جو گیسٹ ہیں ان کا تعارف کراتے ہیں. جنرل عبدالقادر بلوچ, پاکستان مسلم لیگ نون. آپ کا بہت شکریہ سر, آپ نے جوائن کیا. علی محمد خان, وزیر مملکت برائے پارلیمانی امور, پاکستان تحریک انصاف. آپ کا یہ بہت شکریہ سر, آپ نے جوائن کیا. ڈاکٹر نفیسہ شاہ MNA, مرکزی سیکرٹری اطلاعات, پاکستان پیپلز پارٹی. آپ کا یہ بہت شکریہ. اس میں ہم اس جو پریس کانفرنس ہے شہباز شریف کی, اس کو بھی ہم ضرور ڈسکس کریں گے, ایمنیٹی فارم بانڈ کے حوالے سے, کہ جناب علی انہوں نے صاف طور پہ منع کر دیا ہے کہ ایسے ضمانتی بانڈ کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. حکومت NRO دے رہی ہے, نواز شریف NRO لینے کو تیار نہیں ہے. NRO کس طرح بنتا ہے, اس پہ بھی ہم ضرور بات کریں گے. جہاں صاحب آپ کی طرف آ جاتا ہوں. یہ تھوڑا سا آپ کو میں نے دیکھا, آپ بہت زیرک سیاستدان ہیں, سب کچھ دیکھتے ہیں. سر ایک پروجیکٹ اس حکومت نے ایک پروجیکٹ بنایا ہے, اور وہ ہے کرتارپور. اس کے علاوہ کوئی پروجیکٹ نظر نہیں آ رہا ہے, اور جو پرانے پروجیکٹ تھے اس کے تو حشر نشر ہو رہے ہیں, تختیاں بھی لگوا رہے ہیں, تب بھی کام نہیں ہو رہا ہے. لیکن 162 ارب روپے وعدہ کیا گیا ہے پاکستان کراچی والوں کے ساتھ, وہ بھی 1 روپیہ نہیں دیا گیا. سر بے روزگاری میں اضافہ ہو رہا ہے,
لوگ جو ہیں وہ میں نے جو ذکر کیا اس میں مہنگائی میں اضافہ ہو رہا ہے, ٹماٹر 300 روپے سے اوپر ہو گیا ہے, ایسے حالات ہو گئے ہیں. کیا کہیں گے سر, حکومت کو کوئی توجہ نہیں ہے عوامی مسائل سے سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر صاحب آپ نے کہا کہ اس حکومت کو 13 مہینے ہو گئے ہیں. میں ذرا کریکشن کرنا چاہتا ہوں. 14 ہو گئے. 15 مہینے ہو گئے. اچھا جی, اگست میں انہوں نے پاور میں آئے تھے. سپٹمبر, اکتوبر, نومبر کی آج 14ویں تاریخ تھی, کل 15. تھوڑی دیر میں ہم 15 تاریخ کو پہنچ جائیں گے. تو یہ 15 مہینے ہو گئے. دوسری بات آپ نے کہا کہ یہ لوگ آپ کو ٹیلی فون کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ کی بات سنی جاتی ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے, لوگ آپ کو سنتے ہیں, آپ کی بات سنی جاتی ہے, اس کو اہمیت دی جاتی ہے. آپ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں. اسی کام کو اسی طرح سے جاری و ساری رہنے دیجئے گا. شکریہ. اور اس میں لوگوں کا بھلا ہوگا. اگر مجھ سے پوچھیں کہ ڈے 1 سے یہ بات میں کر رہا ہوں, جب سے میں آپ کے چینلز پہ آتا ہوں, کبھی کبھی کسی نہ کسی چینل پہ چلا جاتا ہوں, تو میں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ اگر لوگ ناراض ہیں اور سڑکوں پہ آئے ہیں, اگر دھرنا ہے یا مارچ ہے یا آزادی ہے یا فلانا ہے, میں ہمیشہ یہ کہتا رہا ہوں کہ یہ کارروائی مولانا صاحب کی محبت کی وجہ سے نہیں ہے, میاں صاحب کی محبت کی وجہ سے نہیں ہے, نہ بلاول صاحب کی محبت کی وجہ سے ہے. اور اگر یہ لوگ باہر نکلے ہیں, بیزاری ہے, ہر ایک چیز پہ رسپونڈ کرتے ہیں, امید کی کرن کی طرف یہ بھاگ رہے ہوتے ہیں. واحد مسئلہ اس ملک کا مہنگائی ہے. اور مہنگائی کے بعد دوسرا مسئلہ, مہنگائی کو کاؤنٹر کرنے والا مسئلہ جو ہے نا, اس کو حل کرنا ہے, یہ بے روزگاری یا روزگار سے حل کیا جا سکتا ہے. چند دن پہلے گیلپ والوں نے سروے کیا تھا اور آپ نے دیکھا ہوگا وہاں پر سوال یہ پوچھا گیا تھا کہ پاکستان کا مسئلہ نمبر 1 کیا ہے. بڑے زبردست ریویلنگ قسم کے فگرز آئے. 53% لوگوں نے کہا کہ مہنگائی, 26 یا 25% ایگزیکٹ فگر میں شاید میں ادھر ادھر ہو جاؤں, 20 سے اوپر کی بات کر رہے تھے, انہوں نے کہا بے روزگاری ہے. 4% نے کہا اس ملک کا پرابلم نمبر 1 کرپشن ہے. ٹھیک ہے. اب جہاں تک ہمارے حکومتی ارکان ہے یا حکومت ہے ہماری, وہ 4% کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں اور 80% کی طرف کوئی توجہ نہیں دے رہے ہیں. اس کے بارے میں کوئی بات ابھی بھی. علی محمد جان صاحب ہمارے بہت پیارے دوست ہیں, علی محمد خان صاحب, وہ ابھی آئیں گے تھوڑی دیر کی, بڑی باتیں بولیں گے اور پکڑ لیں گے کہ فلانے نے کرپشن کے اتنے پیسے کھائے, یہ کیے وہ کیے. یہ کبھی نہیں بتائیں گے کہ مہنگائی کو کنٹرول کرنے کا طریقہ کیا, اور بے روزگاری کو, جی بے روزگاری کو کس طریقے سے ٹھیک کیا جا سکتا ہے. دیکھیے جی, بات یہ ہے کہ ان سے حماقت ہو گیا. سوری, یہ لفظ حماقت ذرا سخت لفظ ہے. نہیں سر, یہ تو میں اکانومسٹ نہیں ہوں. چاہیے تو یہ تھا کہ جب پاپولیرٹی ان کی ٹاپ پہ تھی, نئے نئے پاور میں آئے تھے اور عمر اسد صاحب بالکل آسمانوں پہ تھے, یہ فوراً IMF میں چلے جاتے تو اس قسم کی سخت قسم کے شرائط ان کے اوپر نہیں تھوپے جاتے جو ان کے اوپر تھوپے گئے 12 مہینے کے بعد جانے کے. ایکسپوز ہو گئے, بالکل ننگے ہو گئے. اور ان کی کیپیبلٹی, ان کی ایبلٹی دنیا کے سامنے, دنیا کے فائنینشیل انسٹیٹیوشنز کے سامنے آ گیا. انہوں نے کہا کہ بھائی پیسے دیں گے تو تم لوگ اس کو ریپے نہیں کر سکو گے, تو یہ شرط ہوئی. اور تم ان شرائط کی وجہ سے بے شمار چیزیں, آپ کو گیس مہنگی کرنی پڑ رہی ہے, آپ کو بجلی مہنگی کرنی پڑ رہی ہے, آپ کو تیل مہنگی کرنی پڑ رہی ہے, ہر چیز مہنگی کرنی پڑ رہی ہے, کیونکہ آپ نے وہاں پر کمٹمنٹ دی تھی. پھر ڈیولپنگ ممالک میں, میں کوئی اکانومسٹ نہیں ہوں, میں سولجر ہوں. آپ نے سیاستدان مجھے کہا, میں سیاستدان بھی نہیں ہوں, میں سولجر ہوں. ڈیولپنگ ممالک میں پیسے کو کبھی فری فلوٹ میں نہیں چھوڑتے ہیں. اس کو یہ وہ ممالک ہیں جن 400-500 سال جن کی تاریخ پرانی ہے, جمہوریت کی تاریخ ان کی, معیشت کی تاریخ ان کی, ہر چیز پرانی ہے, وہاں پر یہ کارروائی ہوتے ہیں. وہاں ایک آدھ سینٹ اوپر نیچے ہو جاتا ہے تو حکومتیں چلی جاتی ہیں. آپ نے دڑام سے 110 روپے سے 160 روپے پہ جو پیسے کو لے گئے. ابھی بنیادی طور پر مہنگائی کو جو چیز کنٹرول کر سکتا ہے وہ جابز ہیں. جابز اسی صورت میں پیدا ہو سکتے ہیں جبکہ ملک میں پروڈکشن کی کارروائی ہو, پروڈکشن ہو. پروڈکشن کون کرتا ہے؟ پروڈکشن کرتا ہے سرمایہ دار, سرمایہ کار اور بزنس کمیونٹی کے لوگ. بزنس کمیونٹی کے لوگوں کو ان کے لیے ہراسمنٹ ادھر کاز ہوا ہے. ایسے ہراسمنٹ کاز ہوئی ہے کہ ان کے سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا کریں, کس طرح کریں. وہ پیسہ لے کے ادھر بیٹھے ہوئے ہیں. شٹ ڈاؤن کر دیا ہے سر, بڑے بڑے ادارے شٹ ڈاؤن ہو رہے ہیں, بند کر رہے ہیں نا, تو سر وہ لوگوں کو نکال رہے ہیں. 73% آپ کی جو نا آٹو انڈسٹری جو نا بند ہو گئی ہے.
डेली वेजेस वाले सारे ले ऑफ हो गए, टेम्पररी काम करने वाले। सर हुकूमत की तवज्जो इस तरफ नहीं है, ऐसा क्यों? हुकूमत की तवज्जो करतारपुर है डॉक्टर साहब, ऐसा क्यों? हाँ, मैंने जबरदस्त बात की आपने, मैं थोड़ा सा ज्यादा टाइम नहीं लूंगा और बाकी दोस्तों ने बात करना है। तो प्रोडक्शन, अभी प्रोडक्शन में जिस वक्त मैं एक सेठ अगर मैं आ जाता हूँ, मेरी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन इन चीजों की महंगाई की वजह से 20 से 25% महंगा हो जाता है, बढ़ जाती है। मैं इंटरनेशनल मार्केट में जाके मैं कम्पीट कैसे कर सकूंगा? ये जो कहते हैं कि हम एक्सपोर्ट बढ़ाएंगे, ये करेंगे, एक्सपोर्ट आपकी बढ़ नहीं सकती है। एक्सपोर्ट आपके रुपी टर्म में आप लोगों को बेवकूफ बना सकते हो कि इतने ज्यादा हुए, लेकिन डॉलर के टर्म में आप कॉम्पिटिटिव नहीं रह सकते, कॉम्पीट कर नहीं सकते हैं उस पर। और उसने आपने क्या कर दिया कि इंपोर्ट को कम कर दिया। इंपोर्ट को कम करने का मकसद यह है कि मशीनरी नहीं आएगा, रॉ मटेरियल नहीं आएगा, प्रोडक्शन नहीं होगी। सो प्रोडक्शन नहीं आएगा सर, कोई मशीनरी नहीं आएगी, कोई चीज नहीं आ रही है। सो मसला किधर है? मसला यह है कि इस मसले को जिस तरीके से जहां से टैकल करना चाहिए था, अभी रुपए को आप ऊपर नहीं ले जा सकते ओवरनाइट, रीवैल्यू नहीं कर सकते हो, कुछ नहीं किया जा सकता है, न कीमतों को आप नीचे कर सकते हो क्योंकि कास्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गया। आप टमाटर वाले को कहते हो 320 रुपए में, उसकी कास्ट तो लगा लो कि उस गरीब को कितना प्रोड्यूस करने में क्या लगता है। ठीक है सर, ठीक है। जी अली मोहम्मद साहब की तरफ आ जाता हूं। पहले अली मोहम्मद साहब, एक बड़ा अहम सवाल करने जा रहा हूं और ये सवाल मुझे पाकिस्तान की आवाम ने इजाज़त दी है। जिन लोगों ने ये हमें फ़ोन करते हैं, उन्होंने ये सवाल हमसे पूछा है। आप हुकूमत के नुमाइंदे हैं, आपके दिल में बड़ा दर्द रहता है, हम सब आपकी बड़ी इज़्ज़त करते हैं। अच्छा है कि इस मौके पे आज आप हमारे पास हैं। सर, उन गरीबों ने और मुफलिसों ने कहा है कि महंगाई तो आपके सामने कितने % है, आदाद शुमार मेरे पास भरे हुए हैं, मैं उस पर बात नहीं करना चाहते हैं। वो कहते हैं हम मर रहे हैं, 2 रोटी खाते थे आज 1 रोटी खाते हैं, जो 1 रोटी खाते हैं उनको नहीं मिल रहा है, छत आपने देख लिया छीन चुकी है, बेरोज़गारी बढ़ चुकी है, टैक्सेस पे टैक्सेस गरीब आवाम दे रही है। जो टैक्सेस इस गरीब आवाम पे जो देते हैं वो लगना चाहिए। वो 14 अरब रुपए आप करतारपुर राहदारी के ऊपर लगाते हैं, पाकिस्तानी अपने खून से आपको टैक्स दे रहे हैं कि उन पे लगाया जाए। आप ये करतारपुर राहदारी पे 14 अरब पाकिस्तान के गरीब मुफलिसों का टैक्स लगाते हैं, किस हिसाब से सर? क्यों? ये सवाल पूछा है किसी ने, आप जवाब दें सर। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम मुबारक अला सय्यिदिना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आप उन लोगों में से हैं जो पिछला निज़ाम, जो हुकूमतें थी, निज़ाम तो खैर वही है, जो पिछली हुकूमतें थी, ख़ासकर मुस्लिम लीग नवाज़ की, यू वर वन ऑफ देयर वर्स्ट क्रिटिक्स। आप बहुत सख्त तनकीद करते थे उनके ख़िलाफ़, और जो भी पिछली हुकूमतें थीं, जो उनके कारनामे थे, उनसे हमारी तरह आप भी बहुत नालां थे। तो मेरा ख्याल है कि उनसे तो बहरहाल आपको कोई उम्मीद नहीं है और ना होगी, क्योंकि उन्होंने जो करना था इस मुल्क का वो कर चुके। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 4 बार इस मुल्क में हुकूमत बनाई है डॉक्टर दानिश, और मुस्लिम लीग नवाज ने 3 बार इस मुल्क में हुकूमत बनाई है। जब हमने ये हुकूमत संभाली तो 30,000 अरब का कर्जा इस मुल्क पे चढ़ाया जा चुका था। किसने चढ़ाया? आप जाके मालूम कर लें, आपको इन्वेस्टिगेशन का बड़ा शौक होता है। पिछले 1 साल में वो आदमी जिसका नाम इमरान खान है, रात को शायद सोता हो, लेकिन दिन में जितना वो मेहनत कर रहा है और कोशिश कर रहा है इस मुल्क को दलदल से निकालने की, वो लोग शाहिद हैं जो एक न्यूट्रल आई से उसको देख रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, आपने पूछा ना महंगाई क्यों है, और ये करतारपुर पे भी मैं आता हूँ। सिर्फ 1-2-3 फिगर्स मैं इनके सामने रख देना चाहता हूँ, जो समझते हैं वो समझ जाएंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जब हुकूमत छोड़ी तो $3 बिलियन का करंट अकाउंट डेफिसिट छोड़ा। मुझे कोई ये ना बताए कि ये ग्रोथ रेट था और वो ग्रोथ रेट था। ग्रोथ रेट वो होता है जो आपका इंडिजिनस होता है, जो आप कर्ज के पैसों से बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स और बड़े बड़े रोड्स बनाते हैं, वो कर्ज के पैसों से होता है। वो जब आप इंपोर्ट भी आपकी बढ़ती है और आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, वो आर्टिफिशियल होती है और टेम्परेरी होती है। $3 बिलियन का करंट अकाउंट डेफिसिट छोड़ा। करंट अकाउंट डेफिसिट क्या है? आपकी कमाई में और आपके एक्सपेंडिचर में, आपके इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो फ़र्क है, वो आपकी इकॉनमी की सेहत बताती है।
یہ نون لیگ جب آئی ہے وہ 3 سے 20 ارب ڈالر تک لے کے گئے ہیں. اگر آپ نے پاکستان کی اکانومی اتنی اچھی کی تھی تو پیپلز پارٹی جن کے بارے میں بڑا مشہور تھا کہ کرپٹ ترین حکومت تھی, وہ $3 بلین کا چھوڑ گئے, جو نہیں چھوڑنا چاہیے تھا. آپ کو چاہیے تھا کہ کم از کم اس کو کم کرتے, $3 بلین سے اس کو کم کرتے, لیکن جب آپ چھوڑ گئے تو $20 بلین کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ چھوڑ گئے. آج ہم نے آپ کا کیا ہوا $10 ارب کا قرض جو ہے وہ چکایا ہے, قرض بھی نہیں, قرض پہ سود چکا ہے $10 ارب کا. اس کے باوجود آج آپ کا $20 بلین سے $13 بلین تک آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ گر چکا ہے. امپورٹ آپ کی کم ہوئی ہے, ایکسپورٹ آپ کی بڑی ہے, فسکل ڈیفیسٹ آپ کا کم ہوا ہے, بجٹری ڈیفیسٹ آپ کا کم ہوا ہے, اور سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آج آپ کا جو ڈالر ہے وہ مارکیٹ ریٹ سے سسٹین ہے. کوئی اسٹیٹ بینک سے, اور میں دعوے سے کہہ رہا ہوں ڈاکٹر دانش آپ مجھے غلط ثابت کریں, کہ کوئی اسٹیٹ بینک سے $1 مستعار نہیں لیا گیا آج ڈالر کو مینٹین کرنے کے لیے. آپ کا ڈالر جو ہے وہ مینٹین ہوا, اور اب روپے کی قدر بڑھ رہی ہے الحمدللہ. جہاں تک کرتارپور کا تعلق ہے, دنیا کے سامنے عمران خان نے ہندوستان کا کالا چہرہ بے نقاب کیا کہ جس دن ہم نے سکھ برادری کو ان کو ایک فیسلٹی دی. مت بھولیں کہ سکھ اس پاکستان کا بھی حصہ ہیں, ادھر رہتے ہیں, اور مائنورٹیز کے بارے میں, نان مسلمز کے بارے میں اسلام بھی ہمیں حکم دیتا ہے, اور آپ کے جھنڈے میں سفید رنگ ان کو ریپرزینٹ کرتا ہے. عمران خان نے نہ صرف ان کو ایک فیسلٹی دی, اور وہ احسان بھی میں نہیں کہوں گا, اپنا حق ہم نے ادا کیا ایز اے مسلمان, کہ ان کو ایک ہم نے اپرچونٹی دی کہ وہ جو ان کے معزز ترین جگہ ہے وہاں وہ آ سکیں. اسی دن ہندوستان دنیا کے سامنے بابری مسجد کو, اس کے گرانے کو, اس کی شہادت کو وہ صحیح ثابت کر رہی تھی. اس کی جو 2 نمبر سپریم کورٹ ہے, 2 نمبر اس لیے کہہ رہا ہوں کہ سپریم کورٹ ایک آزاد ادارہ ہوتی ہے. تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر پاکستان کا دنیا میں امیج بڑا ہے اور سکھ برادری کی خدمت ہوئی ہے, وہ سکھ برادری جو پاکستان کی سٹیک ہولڈر ہے, یہ مت بھولیں. یہ مجھے کوئی نہ بتائے کہ سکھ برادری جو ہے وہ صرف کوئی یو کے یا امریکہ میں رہتی ہے. اگر ہم نے ان کو سپورٹ کیا ہے, فیسلیٹیٹ کیا ہے, ہم نے ایگزیکٹلی وہی کیا ہے جو ہم چاہتے ہیں کہ ہندوستان میں مسلمانوں کے ساتھ ہو, اور ہندوستان میں عیسائیوں کے مسیحیوں کے ساتھ ہو, نچلی ذات کے ہندوؤں کے ساتھ ہو, اور وہاں جو ہے وہاں آپ کی سکھ برادری کے ساتھ ہو. اور وہی ہم نے کیا ہے جو ہم ڈیمانڈ کر رہے ہیں کشمیر میں مسلمانوں کے لیے. آپ کے لوگوں نے آپ سے سوال اٹھایا, اس میں نے آنر کیا, انہوں نے یہ سوال اٹھایا کہ آپ کو کرتارپور کی فکر ہے, افغانستان کی فکر ہے, فلاں کی فکر ہے. ہم پاکستان ہمیں ہر جگہ کی فکر ہے ڈاکٹر دانش صاحب, ٹیکس بھی لیتے ہیں, تو فکر ہے تو ان کو کون چھت دے گا سر؟ آپ نے ان کے پیسے اٹھا کے کرتارپور پہ لگائے. 2 لاکھ فوجی, سر اب سن لیں سر, اب سن لیں 2 لاکھ فوجی, 2 لاکھ سکھ فوجی کشمیر پہ, 2 لاکھ سکھ فوجی. نہیں سر سن لیں, اب آپ سن لیں, آپ کی ساری بات سنی, میرے پاس اس وقت آپ کی اکانومی کے حوالے سے پوری رپورٹ ہے, میں بات پہ اتنے ٹائم نہیں ہے. نہیں ڈاکٹر چلے بولیں سر, دیکھیں اس طرح بولیں, ٹائم نہیں ہے ہمیں نفیسہ شاہ صاحب کی طرف جانا ہے. حکومت جی ٹھیک ہے, میں صرف 25-30 سیکنڈ. حکومت جو ہوتی ہے وہ پورے ملک پہ نظر رکھتی ہے, وہ ہر چیز کا خیال رکھتی ہے, وہ ہیلتھ کو بھی دیکھتی ہے, ایجوکیشن کو بھی دیکھتی ہے, انٹرنل میٹرز کو بھی دیکھتی ہے, مولانا فضل الرحمان صاحب کے ایک ناکام دھرنے کو بھی دیکھتی ہے, فورن افیئرز کو بھی دیکھتی ہے, کشمیر افیئرز پہ بھی نظر ہونی ہے. آپ کو اپنے اسٹریٹجک ایسٹس پہ بھی اور مائنورٹیز کے ایشوز کو بھی دیکھنا ہے. جہاں آپ کا سوال ہے مجھ سے سوال کریں, میں آپ کو جواب بن پائے گا, میں آپ کو جواب دوں گا. جو آپ کے گلے ہیں یہ نہ کہ آپ نے جو ہے, اگر آپ نے کرتارپور پہ فوکس کیا تو پورے ملک سے ہم نے آنکھیں بند کی ہوئی کرتار. نو, ہر جگہ حکومت اپنا کام کرتی ہے, صوبائی حکومت اپنا کام کر رہی ہے, مرکزی حکومت اپنا کام کر رہی ہے. بھائی جان صحیح کام تو کر رہی ہے سر, لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے رزلٹ 0 ہے. نفیسہ شاہ صاحب دیکھیں, پہلے تو یہ بہت اہم بات آپ نے جو ریز کیا ہے کرتارپور کے حوالے سے, اس پہ میں بعد میں آتی ہوں. آپ نے جو شروع کیا وہ ایک فیملی کی آپ نے وائس لی, جو جن کا حال ہوا ہے وہ غالباً کراچی کی فیملی تھی, لیکن پاکستان میں ہر فیملی کے یہی حالات ہیں. اور حیرت یہ ہے اس حکومت کے اوپر کہ آج مشیر خزانہ نے یہ کہا کہ حکومت کا فرض یا حکومت کا کام روزگار دینا نہیں ہے.
اس سے پہلے فواد چودھری صاحب نے بھی یہ بات کہی کہ حکومت کا کام روزگار دینا نہیں ہے. غالباً یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ ان کی حکومت کا کام روزگار چھیننا اور گھر جو ہے وہ بلڈوزر سے تباہ کرنا، یہ حکومت کا کام ہے. مجھے تو حیرت ہے کہ اتنا جلدی یہ اپنے وعدے بھول گئے ہیں جو انہوں نے. ہم تو نہیں بھولے، ہم اپوزیشن ہیں، عوام کی آواز ہے اور پاور کوریڈور سے باہر ہیں، تو ہمیں ہمارا حقیقت سے کچھ زیادہ تعلق ہے اور عوام کے جو دکھ درد ہیں وہ ان کے زیادہ قریب ہیں. کیونکہ جب آپ حکومت میں آتے ہیں تو آپ یا تو اپنے بلنکرز آن کر لیتے ہیں یا شیشے کے گھر میں رہتے ہیں. اور یہی لگتا ہے کہ فردوس عاشق اوان صاحبہ وہ نہیں ہے، میں نام چلے نہیں لیتی، معاون خصوصی کو 5 روپے فی کلو مٹر جو ہے وہ پتہ نہیں کہاں سے ان کو ریٹ مل گئے. اور جو معاون جو ایڈوائزر صاحب ہیں خزانے کے، ان کو 17 روپے کلو ٹماٹر یاد ہے. ان کے اس وعدے کا کیا ہوا مجھے بتائیں. علی محمد خان بہت اچھا ڈیبیٹ کرتے ہیں، بہت اچھا اپنی پارٹی کو ڈیفینڈ کرتے ہیں کہ جو حکومت یہ کہہ رہی تھی کہ ہم 1 کروڑ نوکری دیں گے اور 50 لاکھ گھر دیں گے، اب مجھے یہ حساب بتائیں کہ آپ نے لوگوں کو، مجھے تو یہ یقین ہے کہ آپ نے لوگوں کو نوکریاں نہیں دی ہیں، نہ آپ نے گھر بنائے ہیں، لیکن ہم آپ سے یہ حساب لیں گے کہ آپ نے کتنے گھر تباہ کیے ہیں، کتنے گھر برباد کیے ہیں، کتنے فزیکلی ان کو آپ نے آتے سے ہی جو بلڈوزر ایک گھمایا ہے، کراچی سے لے کر کشمیر تک آپ نے جو گھر تباہ کیے ہیں. اور پھر آیا دن فیکٹریاں بند ہو رہی ہیں، شفٹیں نہیں چل رہی، پہیا جام ہے معیشت کا. تو مجھے اگر آپ یہ بتائیں کہ جی میں نے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ہے وہ کم کیا ہے، اور مجھے آپ یہ بتائیں کہ ہم نے جی 10 ارب ڈالر قرض جو ہے وہ چکایا ہے، تو اس سے عوام کے پیٹ میں کیا زیادہ روزی جا رہی ہے؟ عوام کے پیٹ میں ٹماٹروں کی قیمتیں کم ہوئی ہیں، آٹے کی قیمتیں کم ہوئی ہیں. تو یہ آپ اپنی پرفارمنس ہمیں یہ بتائیں کہ عوام کے لیے آپ نے کیا کیا ہے. یہ تو پرفارمنس آپ IMF کو بتائیں، یہ آپ عوام کو نہ بتائیں. یہ آپ IMF خوش ہوگی، IMF کے نمائندے خوش ہوں گے. اینڈ بائی دا وے ڈاکٹر دانش، میں آپ کے توسط سے علی محمد خان صاحب کو یہ بتاتی چلوں، کیونکہ وہ زیادہ مجھے عوامی دکھتے ہیں اور لوگوں سے، کہ ان کے جو مشیر ہیں، IMF کی ٹیم نیو یارک سے فلائی کر کے پاکستان آتی ہے، وہ ٹائم نکال لیتی ہے کہ پارلیمنٹیرین سے ملے، اور وہ ان کے مشیر خزانہ جو کہتے ہیں کہ 17 روپے فی کلو ہے ٹماٹر، ان کو 10 منٹ نہیں ملتے کہ وہ آ کے پارلیمنٹیرینز جو عوام کے نمائندے ہیں ان سے آ کے ملے. یہ اس حکومت کا حال ہے. 1-1.5 سال سے مجھے بتائیں کرتارپور، بالکل آپ نے یہ بالکل صحیح نقطہ اٹھایا ہے. ہم سب اس پہ سوچنے کے اوپر مجبور ہیں. بذات خود میں ایک پروگریسو پولیٹیشین ہوں، میں کہتی ہوں کہ پیپل ٹو پیپل ڈائیلاگ جو ہے وہ ہو، لیکن مجھے یہ بالکل نہیں پتا تھا کہ 14 ارب روپے لگے ہیں. اور آپ نے، اگر آپ اس وقت دکھائے، ہمارے ہیلتھ ڈیٹا دکھائے، جب لاسٹ حکومت گئی تھی تو 1 یا 2 پولیو کیسز تھے پاکستان میں، اس وقت 72 پولیو کیسز ہیں. اور آپ کی ڈینگی جو ہے وہ پورے ملک میں ایسے پھیلی ہوئی ہے جیسے ایک ایپیڈیمک پھیلا ہوا ہے. نہ آپ کے ہیلتھ ڈیٹا جو ہے، کون سا آپ نے مجھے بیسک انڈیکیٹر جو ہے وہ ملک کا آپ نے ٹھیک کیا ہو. اور آپ احساس پروگرام، یہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کو آپ ری پیکج کر کے آپ کہتے ہیں کہ یہ ہم نے احساس پروگرام دیا ہے، تو یہ آپ کا کوئی اس میں نئی ایجاد نہیں ہے. وہی ویڈوز کو، وہی غریب خواتین کو جو منتھلی سٹائپنڈ ملتا ہے وہی مل رہا ہے. اور پچھلے دور میں نواز شریف صاحب نے اسکالرشپس دی، وہی آپ ری پیکج کر کے اسکالرشپس دے رہے ہیں. کیا نیا آپ نے کیا ہے؟ ہاں، آپ نے بجلی کے بل، یہ نیا پاکستان ہے، 50% بڑھا دیے ہیں. 200% آپ نے گیس کا بل بڑھا دیا ہے، وہ نیا پاکستان ہے. آپ نے ہر یوٹیلیٹی جو ہے وہ بڑی کر دی ہے. مجھے آپ ایک چیز بتائیں، ہم لوگ تو چاہتے ہیں کہ پاکستان ایک سوشل ویلفیئر اسٹیٹ بنے، اور آپ نے ان ساری چیزوں کا جو ملبہ ہے، جو بوجھ ہے، وہ غریبوں پر، مڈل کلاس پر، آپ کی جو بھی پالیسیز اور قوانین آئے ہیں
وہ امیر طبقے کو، وہ اپنے جو یاروں دوستوں ہواریوں کو آپ سرو کر رہے ہیں. اور صرف آپ نے جو اگر قانون سازی کی ہے تو وہ رات کے اندھیرے میں آرڈیننسز کے ذریعے کی ہے، اور آپ نے ایمنسٹیز دی ہیں جو بڑے بڑے لوگ ہوں، مل مالکان ہوں، فیکٹری اونرز ہوں، اس قسم کے طبقے کو آپ نے فیسیلیٹیٹ کیا ہے، غریب کو آپ نے کچل دیا ہے. یہ آپ کی پرفارمنس جنہوں نے آپ کے پارٹی فنڈ میں ڈونیشن دیا ہے ان کو بھی کیا ہے، اس کے بھی ثبوت موجود ہیں. اور کہیں گے علی محمد صاحب تو نام لے لوں گا میں اس وقت بریک پہ جاؤں گا، میں آتا ہوں آپ کے پاس ہی. ایک بات بتاتا چلوں، میں نے رزاق داؤد صاحب کا انٹرویو کیا تھا، اور ان سے وہ انٹرویو علی محمد صاحب ضرور دیکھیں، انہیں پتہ چل جائے گا کہ فائنانس کے حوالے سے اس وقت اس ملک کے حالات کیا ہیں. اور ایک بات بتا دوں، بار بار کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ، اگر 23% آپ امپورٹ کم کر دیں گے بھائی تو کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ کم ہی ہوگا. اس میں کون سی بڑی بات آپ نے کی ہے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے. ایک چھوٹا سا بریک پہ واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. ٹائم ذرا مہمانوں سے گزارش ہے کم رہ گیا ہے، 3 منٹ سب کے لیے. کیا کہیں گے ڈاکٹر صاحب؟ ایک تو میں ریکویسٹ کروں گا، علی محمد خان صاحب میری بہت زیادہ جو ہے میرا خیال رکھتے ہیں، عزت کرتے ہیں، ان کی بڑی مہربانی ہے. میں کچھ بات کہوں گا، کوئی جواب نہ دیں تو زیادہ بہتر ہے، ان کو میرے باتوں کو غلط سمجھتے ہوئے چھوڑ دیں. انہوں نے بات کی کہ 24,000 بلینز کا ہم لوگوں نے قرضہ پیچھے، وہ 30,000 کہہ کے غلطی سے ان کے لیے مسئلہ وہ 24,000 ہے، اور یہ تقریباً 11 سے 12,000 ارب پیپلز پارٹی کے دور کے تھے، اور 11 سے 12,000 ارب ہمارے دور میں اس میں اضافہ ہوا. 24 ٹوٹل ہے سر. بالکل ٹھیک ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن آن دی ادر ہینڈ جو فگر آئے پچھلے فائنینشیل ایئر کے 1 سال کے دوران ان کی گورنمنٹ میں 7,000 ارب روپوں کا قرضے کا فگر آ گیا ہے سامنے. یہ تو 1 سال میں آپ نے ون ایئر میں بتا رہا ہوں، لیکن جو میرے پاس فگر ہے وہ سر 11,000 ہے. ایک بار میں تو جو میرے پاس فگر ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں، اس کو یہاں پر میں چھوڑ دیتا ہوں. انہوں نے بات کی کہ جی یہ اس کی قرضوں کے یہ کیا کہتے ہیں بیلنس آف پیمنٹ کی کہانی اور ایکسپورٹ امپورٹ کے درمیان میں ڈفرنس. جناب عالی $60 بلین کی انویسٹمنٹ، فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہمارے دور میں ہوئی تھی. ٹھیک ہے، وہ پیسہ آیا، وہ امپورٹ میں آیا تو اسی سے ایکٹیویٹی ہوئی، اور اسی کی وجہ سے 12,000 میگا واٹ بجلی کا اضافہ ہوا، اور اسی 12,000 بجلی کے میگا واٹ کی وجہ سے پروڈکشن بڑھ گیا، اور اسی کی وجہ سے ان کے جو ریسیٹس ہیں وہ بڑھ گئے، کیونکہ آپ نے لوڈ شیڈنگ اس کی ختم کر دی انڈسٹریل سیکٹر میں، وہاں پر وہ کاروائی ہو رہی ہے. آج اس کا وہ فروٹ ریپ کر رہے ہیں، وہ لے رہے ہیں. تو وہ کاروائی اس طریقے سے ہوا. تھوڑا بہت ہمیں گرانٹ کر دیں کہ ہم بھی تھوڑی بہت دائیں بائیں سے آپ جیسے لوگوں سے سیکھتے ہیں، کچھ کرتے ہیں. تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہوئی کہ انہوں نے یہ کر دیا تو فلان کر دیا، تیر مارا. بات آپ نے کی، جو مرضی ہے. یہ گورکھ دھندا جو فگرز کا ہے، اس کے ساتھ جو کاروائی جو علی محمد خان بولے میں بولوں، پبلک کو اس کو تو لوگوں کو یہ چاہیے کہ اس کو 4 روپے جب مل جاتے ہیں، 100 روپے اس کے جیب میں مارکیٹ میں جاتا ہے، اس کو کیا ملتا ہے؟ اس کو کچھ بھی نہیں. اس نے اپنے بچوں کے پیٹ اس کو پالنا ہے، اس کا گزارا کرنا ہے. اس کا کیا بن رہا ہے؟ اس کے روزگار اس کے پاس نہیں ہے، مہنگائی نے اس کا بیڑا غرق کر دیا ہے. اور ابھی ہم کرتارپور کی بات کی گئی، 14 ارب آپ نے وہاں لگا لیا. آن دی ادر ہینڈ اسی گورنمنٹ کے دوران ایک فگر پیش کیا گیا کہ یوٹیلیٹی اسٹورز کارپوریشنز میں چیزوں کی تعداد بڑھائی جا رہی ہے. یہ کریں 6 ارب کی سبسڈی، 6 ارب کی سبسڈی پاکستان کے 22 کروڑ عوام کے لیے انہوں نے دے دیا. چلو 6 ارب اور ایڈ کریں گے، بائی دا ٹائم فنش کریں گے 12 ارب کریں گے، 12 سے پھر 14 ارب ہو جائے گا. لیکن 22 کروڑ پاکستانیوں کے لیے اتنا رقم. اور میں بالکل 100% مجھے یقین ہے کہ ہمارے ملک میں سکھوں کی تعداد 500 سے زیادہ نہیں ہے، 500 سے زیادہ نہیں ہے. ان سکھوں کے لیے اتنا پیار ہو رہا ہے. آپ نے کہہ دیا 2 لاکھ فوجی ہو، بالکل 2 لاکھ فوجی ہیں، لیکن جو خون کے دریا بہے یہ پارٹیشن کے دوران اور اس میں جو کلنگ ہوئی سب سے زیادہ وہی ہوئی ہے. اور وہ میں کلنگ کرنے والے کون تھے؟ ایک طرف مسلمان تھے تو دوسری طرف سکھ تھے. ہندو بہت کم تھا، ہندو اتنا انوالو نہیں تھا ایسٹ پنجاب میں. ٹھیک ہے، دوسری طرف اسی معاملے کو آپ نے اتنا اچھالا، اور وہاں یہاں پر ہم شادیانے بجا رہے تھے، اور وہاں پر کشمیر کے اندر کیا کاروائی ہو رہا تھا. اور پھر آرگومنٹ انڈین گورنمنٹ کیا بنا رہی ہے
کہ جی ہمارے لوگوں کو بغاوت پہ ابھارنے کی کوشش کر رہے ہیں، لہٰذا وہ کہتے ہیں کہ ہمیں بھی جسٹیفیکیشن ہوگا کہ ہم پاکستان کے اندر اس قسم کی کوئی حرکت کارروائی کر سکیں. اس کے بارے میں ہم لوگوں نے سوچا، اس طرف کوئی توجہ نہیں. سر کچھ کام نہیں کیا، وہ آلریڈی انوالو ہے، میرے صوبے میں انوالو ہے، وہ آپ کے صوبے میں انوالو ہے، علی محمد خان صاحب کے صوبے میں انوالو ہے. جی میں ٹائم کم ہے. علی محمد صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں. سر کشمیر پہ کچھ نہیں ہو رہا ہے سر، بہت اہم 100 دن ہو گئے سر، کیا کہیں گے؟ مولانا فضل الرحمان صاحب سے ذرا پوچھیں، اللہ کا کرم ہے وہ دھرنا وغیرہ تو ان کا ناکام ہو گیا، تو آپ نے ان پہ کوئی اس طرح کے پروگرام نہیں کیے؟ ان سے پوچھ لیتے نا کہ ان سے پوچھ لیتے نا مولانا فضل الرحمان صاحب سے. آئیں گے تو پوچھ لیں. 3 منٹ ہے سر، 3 منٹ ہے آپ کے پاس. اب میری باری آئی تو پھر آپ کو سب کو 3 منٹ آ گئے. ویسے سب کو 3 منٹ ہے سر، وہ زیادہ بحث ہو گئی. ڈاکٹر صاحب مجھے مزہ آیا آپ کو خوش دیکھ کے کہ جب یہ جنرل صاحب فرما رہے تھے نا کہ ہم نے اتنے اچھے کام کیے اکانومی، آپ بڑے خوش ہو گئے. مجھے بڑا افسوس ہوا کہ یہ آپ کو وقت پہ پتہ چل جاتا، 5 سال آپ ان پہ تنقید ہی نہ کرتے، وقت پہ معلوم کر لیتے. ڈاکٹر صاحب وقت پہ معلوم کر لیا کریں، ایسا نہ ہو پھر 5 سال بعد ہماری کامیابی پہ خوش ہوا کریں. اس کو رہنے دیں. دیکھیں کوئی اور غلطی کرے تو کرے، لیکن مجھے جنرل بلوچ صاحب سے یہ توقع بھی نہیں ہے. مجھے پتا ہے کہ وہ دل سے وہ باتیں نہیں کریں. ان کو پتا ہے کہ یہ جو کرتارپور کا کام ہوا ہے سکھ برادری کی بھی گڈ ول ملی ہے، اور اس سے سنے نریندر مودی کو بڑی تکلیف پہنچی ہے، اور اس کو تکلیف پہنچائیں گے ہم اس نریندر مودی کو. اور جو لوگ کہتے ہیں نا ہندوستان کے ساتھ کیا کر رہے ہیں، وہی کریں گے ہندوستان کے ساتھ جو ہمارے ساتھ اس نے کیا ہے. ہندوستان کو میں زیادہ وہ باتیں نہیں کر سکتا کیونکہ رسپانسبل پوسٹ پہ ہوں. آپ نے پوچھا کشمیر پہ کیا کر رہے ہیں، کشمیر کے ساتھ مرتے دم تک کھڑے ہیں. آپ مجھے بتائیں ڈاکٹر دانش صاحب، کیا ہم آج سے آرڈر کر دیں کہ فوجیں ادھر چڑھا دیں؟ ہر ایک کام کا ایک طریقہ ہوتا ہے. یہاں پہ لوگ کہتے ہیں آپ ہمیں بتائیں ہماری فارن پالیسی میں کیا کمی ہے. کیا پاکستان کے کسی سابق وزیر اعظم نے اس لیول پہ ایک زمانے میں صرف بھٹو صاحب نے وہ کام کیا تھا؟ بھٹو صاحب کے بعد مجھے کوئی دوسرا بندہ بتا دیں عمران خان صاحب کے علاوہ. اور عمران خان صاحب اس کے ایک سٹیپ آگے لے کے گئے، ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم پہ لوگوں کو بتایا کہ آخری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا حیثیت ہے ہمارے لیے، کیوں میں تکلیف پہنچتی ہے، اور اسلام کی اور کشمیر کی بات کی. ڈاکٹر دانش کبھی تو خدا لگتی بات کر لیں، کوئی بات تو جو اچھی ہے، کچھ تو ہم میں اچھا ہوگا ڈاکٹر صاحب. نہیں آپ بہت اچھے ہیں، آپ بہت اچھے ہیں. جی نفیسہ شاہ صاحبہ کیا کہتی ہیں؟ دیکھیں کشمیر پر تو سوائے ایک تقریر کے باقی ان کو کچھ کہنے کو ہے نہیں. اور پلیز خدارا اپنے یو ٹرن پرائم منسٹر کو نہ قائد اعظم سے کمپیئر کریں، نہ شہید ذوالفقار علی بھٹو سے کمپیئر کریں. آپ اپنے آپ جو آپ کے اپنے معیار ہیں، جو ان کے اپنے پرومسز ہیں، جو اپنے یو ٹرنز ہیں، اپنے یس اینڈ دیٹس ڈیزاسٹر خان. یو ٹرن خان ایک ہی یو ٹرن خان ہو سکتا ہے، ایک ہی الحمدللہ میرے لیڈر نے پاکستان کو 2 ٹکڑے نہیں کروایا تھا. اس نے ادھر ہم ادھر ہم کا نعرہ نہیں لگایا. کہ جھوٹ بولنے کو کہے، کہ وہ جھوٹ بولنے کو کہے کہ یہ ایک لیڈر کی خاصیت ہے، یہ حد درجے کی منافقت ہے. میں ان کے پرسنل اس میں نہیں جانا چاہ رہی، لیکن آئی تھنک کہ ایز ہی ہیز really literally been given disastrous leadership to this country، اور ہر نہج پر انہوں نے ایک یو ٹرن کیا ہے. جی میں یہاں پر بات ختم کرنے سے پہلے جو علی محمد خان صاحب نے ڈاکٹر صاحب سنتے جائیں، انشاءاللہ یہ پاکستان مضبوط ہوگا، اور انشاءاللہ عمران خان کو دوسرا مینڈیٹ بھی ملے گا. آپ نے پوچھا تھا نا یار کشمیر پہ، میں 2 بات بتا دوں آپ کو، آن ایئر بتا دیتا ہوں. یہ تو چوری والا مینڈیٹ ہے، آگے یہ ڈاکے والا مینڈیٹ کرنا چاہتے ہیں. ڈاکٹر صاحب بدلتا ہے آسمان رنگ کیسے یہ وہی خان ہے. سر پلیز مہربان کیجئے، وہ نہیں بدلا سر. بیانیے پہ خان صاحب نے 100% ڈگری پہ یوٹرن لے لیا. سر سر ایمنسٹی نہیں دوں گا، سنا دوں، ایمنسٹی نہیں دوں گا، دے دیا. IMF سے لون نہیں لوں گا، لے لیا. سر خدا کے لیے سر عمران خان صاحب کا بیانیہ آج بھی بہت بڑا ہے، لیکن عمران خان صاحب بہت دور ہو گئے. میں اس پہ میں ذاتیات پہ نہیں آنا چاہتا. آخری جملہ کہہ دوں سر، مہربانی کریں دے دوں سر. 2 کام کر لیں، جواب آئے گا پھر کشمیر پہ جواب آئے گا پھر.
بات کریں نا یو این او پہ 6 کمیٹی ہوتی ہے سر, 6 کمیٹی میں سے 2 کمیٹی میں کشمیر کو ڈسکس کر لیں سر پلیز مہربانی کر کے. اور دوسرا آئی سی جے میں میں ایک بات بتاؤں, آئی سی جے میں جو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس ہے, اس میں آپ اگر ویسے تو نہیں جا سکتے کیونکہ 2 ممالک کنسرن کر کے جاتے ہیں اور پھر فیصلہ ہوتا ہے, لیکن اگر آپ یو این او میں کشمیر کے ایشو پہ سمپل میجورٹی سے یہ ایشو لے جائیں آپ آئی سی جے پہ, وہاں پہ وکٹری کر کے, تو آئی سی جے اگر ایک ایڈوائز کر دے جس طرح نبیبیا میں ہوا تھا کہ جب اس نے ایڈوائز کی تو نبیبیا آزاد ہو گیا تھا. تو اگر پاکستان سن لیجیے, سن لیں, یہ کوئی رسکی نہیں ہے, کوئی رسکی نہیں ہے سر. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آئی سی جے امریکہ اسرائیل اور ہندوستان کے پریشر کے سامنے آپ کے حق میں بات کرے گا؟ او خدایا سر, آپ تو الزام لگا رہے ہیں سر, آپ انٹرنیشنل ایشوز پہ الزام لگا رہے ہیں. عمران خان راضی نہیں ہوں گے کیونکہ عمران خان انٹرنیشنل ایشو پہ فوکس کر رہے ہیں. مہربانی کریں سر, کشمیریوں پہ اور اپنے زور بازو پہ ٹرسٹ کرتا ہوں میں, کوئی ایسی جے پہ ٹرسٹ نہیں کرتا. چلے اچھی بات ہے, بہت اچھے سے اپنے زور بازو پہ اور کشمیریوں پہ. تو کیا کیا آپ نے زور بازو سے, کیا کیا بتائیے نا, کیا کیا؟ تو بھائی جان کیا چڑھ جائیں ادھر, ایٹمی جنگ چھیڑ دیں, کیا کیا آپ نے نا وہ میں آپ کو آن کیمرہ کیسے سمجھاؤں سر؟ ایک ایڈوائز دے دیں سر, ایک ایڈوائز. میں صرف اتنا آپ کو کہہ سکتا ہوں, میں صرف اتنا آپ کو کہہ سکتا ہوں, ففتھ جنریشن وارفیئر ہے, انشاءاللہ ان کو اندر 100 ٹکڑے کرائیں گے ہندوستان کی, یہ میں آپ کو بتا دوں. ضرب کاری کریں, میں آپ کو آف دا ریکارڈ بتا دوں. کریں, ضرب کاری کریں سر, ضرب کاری. چھپ کے نہ بیٹھیں, چھپ کے نہ بیٹھیں, خدا کے لیے کشمیر کو مرنے مت دیں. 100 دن سے مر رہا ہے, خدا کے لیے مر رہا ہے کشمیر, کچھ کریں کشمیر کے لیے. وہ یہ لیڈرشپ ہو تو یہ کام کریں. جو یہ کیسا لیڈر ہے جو جنگ کے لیے اگر یہ اسمبلی میں یہ کہے کہ میں کیا جنگ بہت بڑی جنگ چھیڑے نا آپ نے, کیسے کشمیر کوز کی بات آتی ہے کرتارپور چلے جاتے ہیں. بھئی آپ کشمیر کے لیے آپ نے کیا کیا ہے؟ کچھ نہیں سر. کشمیر کوز کو سب سے زیادہ 70 سال میں جس شخصیت نے نقصان پہنچایا اس کا نام ہے عمران خان. نفیسہ اگر عمران خان صاحب بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے عمران خان صاحب کی, اور اس کا نام ہے عمران خان. ایک جملہ جنرل صاحب کا ایک جملہ پلیز, جنرل صاحب کا ایک جملہ. بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے عمران خان صاحب کا کشمیر کاز کے لیے کہ انہوں نے زبردست قسم کی انگریزی بولی, ٹھیک ٹھاک قسم پرابلم کو پیش کیا, اور پیش کرنے کے بعد اور بھول گئے ہمیشہ کے لیے. نہ وہ لڑائی چاہتے ہیں, نہ وہ جھگڑا چاہتے ہیں, نہ وہ سفارتی کوشش کورٹ آف جسٹس میں جانا چاہتے ہیں, نہ وہ یو این او میں جانا چاہتے ہیں, نہ وہ کسی ملک کو وزٹ کرنا. بہت شکریہ سر, تینوں مہمانوں کا بہت شکریہ. ڈاکٹر دانش کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.